کچھ دینی مکاتب فکر کی طرف سے اکثر اس حدیث قدسی کا حوالہ دیا جاتا ہے جو ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلقت کو پیدا کیا۔ تو اس حدیث قدسی سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بھی کائنات ہے اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اس پروردگار کے کن فیکن کی مرہون منت ہے۔ اب یہ جو کائنات ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کا تو اندازہ انسانی ذہن کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کائنات میں کھربوں کہکشائیں ہیں، ان کھربوں کہکشاؤں میں کھربوں سولر سسٹمز ہیں، اور ہر سولر سسٹم کے اپنے سورج، اپنے چاند، اپنے ستارے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک ہی سورج ہے پوری کائنات میں، وہ صرف ہمارے سولر سسٹم کا سورج ہے۔ کچھ سولر سسٹمز ایسے ہیں کہ اس میں ایک سے زیادہ سورج بھی ہے۔ تو اس کائنات کی وسعت کا اندازہ انسانی ذہن تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کبھی کبھی اس پروردگار کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے، کہ یہ اتنا بڑا جو گرینڈ ڈیزائن اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیت میں کہہ دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جو میں نے اتنا بڑا گرینڈ ڈیزائن بنایا، یہ پوری کائنات جو ہے، جس کو سائنس بھی آج ایکسپلین کرتی ہے، دا بگ بینگ تھیوری، اور اس کے بعد سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں آج کی، کہ جی یہ اتنی زیادہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز ود ان دا یونیورس، اور ملٹیپل یونیورس کا کانسیپٹ آ رہا ہے، کوانٹم فزکس کی بات ہو رہی ہے، آئنسٹائن اسپیڈ آف لائٹ، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی میں اسپیڈ آف لائٹ پہ بھی اگر آپ ٹریول کریں تو کتنے لاکھ سال لگ سکتے ہیں، کتنے کروڑ سال لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب سائنس سامنے لے کر آ رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اتنا بڑا گرینڈ ڈیزائن، اس گرینڈ ڈیزائن میں اتنی کہکشائیں، ان کہکشاؤں میں اتنے سولر سسٹم، ان سولر سسٹمز میں سے ایک سولر سسٹم کا ایک سیارہ جس کا نام زمین ہے، اس میں ایک مخلوق کو پیدا کیا، آدم کو بھیجا، اور پھر بولا کہ تو اشرف المخلوقات۔ تو کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی عزت سے نوازا ہے؟ یعنی کہ اس کائنات میں تو جو کچھ بھی ہے وہ ایک طرف رکھ دیں، اگر صرف اس دنیا پر ہم آ جائیں تو تمام نباتات، جمادات، حیوانات، یہ زمین و آسمان، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ چرند، یہ پرند، اور ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے، اس سے لے کر زمین پر رینگنے والی ایک کیڑی تک، سب کو آپ انکلوڈ کر دے تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اب یہ اشرف المخلوقات کر کیا رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب اس اشرف المخلوقات کو ادراک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بات کریں تو یہ بات درست ہے کہ، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، اور ایسا ہے بھی نہیں، ہم میں سے تو کوئی ایک آج ایسا نہیں جو آدم علیہ السلام کی طرح اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو حابیل کی طرح مظلومیت میں بھی کمزور نہ ہو۔ ہم میں سے تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو موسیٰ کی طرح دریا شق کر سکے اور خالق و مخلوق کے درمیان پردے ہٹا سکے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو اسماعیل کی طرح ایڑی رگڑ کر زمزم نکال سکے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو عیسیٰ کی طرح اپنی پاک ماں مریم کی پاکیزگی کی گواہی دے سکے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو یونس کی طرح شکم ماہی میں تسبیح گزار ہو سکے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو زکریا کی طرح آسانی سے آرے کا شکار ہو سکے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو شعیب کی طرح مدین کی بستی میں منافع خوروں کے خلاف برسر پیکار ہو سکے، حیدر قرار ہو سکے، اور وقت کے یزید کے خلاف حسین کی طرح حق کی تلوار ہو سکے۔ ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن امت تو ہیں، ان کی پیروی کرنے والے تو ہیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق چل تو سکتے ہیں۔ اب اتنا نوازنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سے مانگا کیا کہ بھئی میری عبادت کرو۔ میں نے زمین، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت میں ماں باپ کی خدمت کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت میں حسن سلوک کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ عبادت میں انصاف کرو، انصاف۔ اب وہ جو انصاف ہے، یہ 2-3-4 باتیں میں دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میرا جو ملک ہے، ہم اپنے ملک پہ آ جائیں تو کیا مجھے
کیا میرے وزیر کو، میرے مشیر کو، میرے سفیر کو، میرے سیاستدان کو، میرے بیوروکریٹ کو، کیا میرے جج کو، کیا میرے جرنیل کو، کیا میرے انجینئر کو، کیا میرے ڈاکٹر کو، کیا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہم جو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ادراک ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے؟ اور اگر نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ ایک خبر میری نظر سے آج گزری کہ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ فریڈم نیٹ ورک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2012 سے 2022 تک 10 سالوں میں 53 پاکستانی صحافیوں کو قتل کیا گیا، جن میں سے صرف 2 کیسز میں ابھی تک انصاف ہو سکے۔ ایک خبر اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب کا بیان میری نظروں کے سامنے سے گزرا، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ لوگوں کا ہم پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ جسٹس عطر من اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک خبر میری نظر سے یہ گزری کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ خط میرے شہید بیٹے کے خط کی طرح سرد خانے کی نظر نہیں ہوگا۔ تو I was just thinking کیا چیف جسٹس اس خط کو پڑھیں گے؟ کیا وہ اس کا نوٹس لیں گے؟ کیا وہ ان کو بلائیں گے؟ کیا وہ ان سے ملیں گے؟ کیا وہ ان سے پوچھیں گے؟ اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب آئے تھے، ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن تھی آرٹیکل 184(3) کی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی 2-3 از خود نوٹسز لے لیتے تھے افتخار سے۔ پھر ثاقب نثار صاحب آئے، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی۔ پھر آصف سعید کھوسہ صاحب آئے، وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ پہ بلیف رکھتے تھے، تو ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن تھی۔ یہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی مظلوم کسی قاضی القضاء چیف جسٹس کو خط لکھے تو جواب تو دینا بنتا ہے، نوٹس تو لینا بنتا ہے، اتنا میں جانتا ہوں۔ اگر یہ کہنے سے کوئی گستاخی کا مرتکب میں ہو رہا ہوں تو میں پیش کی معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے دیش میں غیر مشروط معافی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا اگر توہین عدالت کی کارروائی ہو، اور میں اس طرف جا بھی نہیں رہا۔ عدالتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، میں خود بائی پروفیشن آئی ایم اے بیرسٹر، سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ۔ لیکن اگر اجازت ہو تو میں قوم کو صرف ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں تاریخ میں سے، اور وہ ہے امام ابو حنیفہ کا۔ بنو عباسیہ کا دور تھا، سلطنت عباسیہ کا دور تھا، خلیفہ المنصور تھا۔ امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ خلیفہ وقت نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری سلطنت کا چیف جسٹس بنے۔ آپ نے بولا نہیں، کیونکہ انہیں تھا کہ اگر میں چیف جسٹس بنوں گا تو مجھ سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ کو لگا اس ٹائم پہ۔ دوسری دفعہ پیشکش ہوئی کہ چیف جسٹس بن جاؤ، انہوں نے کہا نہیں۔ تیسری دفعہ بولا اسے زندان میں ڈالو، جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا چیف جسٹس بنو، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر بولا اس کو کوڑے لگاؤ، کوڑے لگے۔ پھر پوچھا چیف جسٹس بنو، انہوں نے کہا نہیں۔ پھر بولا کہ اس کو جیل میں رہنا، اور پھر جیل میں ان کا وصال ہوا۔ یعنی کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے جیل میں کوڑے کھانے کے بعد موت کو گلے لگانا چیف جسٹس بننے سے افضل سمجھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اس کا ادراک ہے، کیونکہ جج کا جو معاملہ ہے وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ مطلب کہ جج کا کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب تو نہیں ہوتا نا۔ جج کا تو سیاستدان پہ بات ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، بیوروکریٹ پہ ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن جج کا تو نہیں معاملہ اس طرح سے کوئی۔ اور جج کے فیصلوں پر ووٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس ووٹنگ کے تحت کچھ نہیں نتیجہ نکلتا کہ جی یہ فیصلہ درست ہے غلط ہے۔ تو جج ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کا، اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ یہ ادراک ہے